السلام علیکم دوستو آذربائیجان کے ساحلی علاقوں کے باشندوں نے ان کو حیرت سے نہیں دیکھا، کیونکہ بحر خزر سے ان کی جانب جہاز اکثر سامان تجارت سے لیس ہو کر آتے تھے، لیکن ان معصوم شہریوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ ان 500 جہازوں پر جو لوگ سوار ہیں ان کی نیت تجارت نہیں ہے، اور جب تک وہ اس بات کو سمجھتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ قوم خزر کے یہودی خاقان کی چال کامیاب ہو چکی تھی، اور وحشی روسی 500 جہازوں پر سوار ہو کر آذربائیجان پر دعویٰ بولنے کے لیے تیار تھے۔ یہ لوگ یہاں کے باشندوں کے لیے نئے نہیں تھے، اکثر ان کا اکا دکا جہاز تجارت کرنے ادھر نکل آتا تھا، جس کے پاس سلطنت خزر سے خریدی ہوئے لونڈی غلام اور جانوروں کی کھالیں ہوتی تھیں، جن کو وہ مسلمان منڈیوں میں مہنگے داموں فروخت کر سکتے تھے۔ یہ وحشی روسی جن کے متعلق کچھ مغربی تحقیق نگاروں کا ماننا ہے کہ دراصل یہ روسی نہ تھے بلکہ اسینگلے نیوبا کے وحشی باشندے تھے جن کو وائکنگ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ مغربی محققین کی یہ وضاحت کافی نہیں اور اختلافی بھی ہے، اور اس کے پیچھے موجودہ جغرافیے کی ایک رمز بھی چھپی ہوئی ہے تاکہ ان خطوں کو یورپی قرار دیا جا سکے۔ قدیم مورخین نے ان کی وحشت کے جو نمونے بیان کیے ہیں وہ انسانیت کو شرمسار کرنے کے لیے کافی ہیں، اس لیے وہ جان توڑ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا تعلق اسینگلے نیوبا کے اس خطے سے جوڑ دیا جائے جہاں سے یہ وائکنگ نکل کر یورپ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور موجودہ یورپی نسلیں دراصل انہی کی یادگار ہیں۔ یہ وحشی روس کے دریا ڈان کو عبور کرتے ہوئے بحر ازوف میں سلطنت خزر تک پہنچے، جہاں پر مسلم ممالک پر حملہ کرنے کے لیے انہیں بحر خزر تک پہنچنا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دریا کی وہ کھاڑی جو کہ بحر خزر سے جا ملتی تھی، اس پر سلطنت خزر کے یہودی خاقان نے بڑی مضبوط چوکیاں قائم کر رکھی تھیں، جو کہ اس نے ہمسایہ قبیلے اوز کے حملے سے نمٹنے کے لیے بنائی تھیں۔ مسعودی اس کی وجہ یوں بیان کرتا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اوز ترک سردیوں میں اپنا کیمپ اس طرف لگاتے تھے، اور پانی کا وہ راستہ جو کہ بحر خزر کو کھاڑی کے ساتھ جوڑتا تھا سردیوں میں منجمد ہو جاتا، اور اس حد تک منجمد ہوتا کہ اوز بآسانی اس کو گھوڑوں پر عبور کر سکتے، اور وہ اس راستے سے سلطنت خزر کی زمینوں پر حملہ آور ہو جاتے۔ کئی مواقع پر اس کھاڑی پر معمور پہرے دار فوج بھی ان حملوں کو روکنے میں ناکام رہتی، اور مجبوراً خاقان خزر کو خود ان کے مقابلے کے لیے نکلنا پڑتا تاکہ وہ ان کو برف کا یہ میدان عبور کرنے سے روک سکے اور اپنی سلطنت کو ان سے بچا سکے۔ لیکن موسم گرما میں برف پھر دریا میں تبدیل ہو جاتی اور کوئی بھی طریقہ نہ بچتا کہ اوز اسے عبور کر سکیں۔ وحشی روسیوں کو اس کھاڑی سے گزرنے کے لیے عجیب طریقہ سوچا۔ انہوں نے سلطنت خزر کے یہودی بادشاہ کو پیغام پہنچایا کہ انہیں گزرنے دیا جائے، اور واپسی پر جو لوٹ کا مال ہوگا اس میں سے وہ اسے 50% دے دیں گے۔ یہودی بادشاہ کو مال کا لالچ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس بات کو کبھی نہ بھول سکتا تھا کہ البانیہ، آذربائیجان اور آرمینیا کے وسیع و عریض علاقے مسلمانوں نے اسے 8ویں صدی عیسوی میں چھین لیے تھے، اور قوم خزر کو اپنا دارالحکومت بلنجر چھوڑ کر دریائے وولگا کے دور دراز کونوں تک اپنی سلطنت کو محدود کرنا پڑا تھا۔ یہ مسلمانوں کی تاتاری خطے میں پہلی ایسی یلغار تھی جس میں وہ تاتاریوں کو مارتے ہوئے ان کے دور دراز علاقوں تک گھس گئے تھے، اور تاتاریوں کی ہیبت کہانیوں کا حصہ بن چکی تھی، یہاں تک کہ 13ویں صدی عیسوی میں یہ منگولوں کی قیادت میں دوبارہ نمودار ہوئے۔ یہودی بادشاہ کو اپنے یہاں رہنے والے مسلمان فوجیوں اور عوام کا خوف تھا، لیکن اس کے شاطر یہودی ذہن نے فوراً یہ بات سوچی کہ وحشیوں کے کھاڑی پار کرنے پر عوام کو شک نہیں ہوگا، کیونکہ اکثر تجارتی جہاز اسی طرح اجازت لے کر اس راستے سے گزرتے رہتے ہیں۔ اس نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ مال غنیمت کا 50% اسے دیا جائے گا، اور روسی 500 جہاز لے کر، جس میں سے ہر ایک میں 100 جنگجو سوار تھے، دریائے ڈان سے ہوتے ہوئے بحر کیسپیئن میں اتر گئے۔ ان کے جہاز پھیل گئے اور پھر گشتی چھاپہ مار پارٹیاں گیلان، دیلم، تبرستان اور جرجان کی ساحلی پٹی پر حملہ کرنے لگیں۔ انہوں نے گندھک کی سرزمینوں پر بھی حملہ کر دیا اور آذربائیجان تک بڑھتے چلے گئے، جس کا شہر اردبیل سمندر سے محض 3 دن کی دوری پر واقع ہے۔ ان وحشیوں نے خون کے دریا بہا دیے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا اور جائیدادوں کو تباہ کر دیا۔ گیلان، دیلم، ساحل جرجان اور بردہ کی سرحد البانیہ، بیلکان اور آذربائیجان کے لوگوں، اور اس کے علاوہ ایک مسلم جنرل ابن ابی الساج کی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے گندھک کے ساحل تک بڑھتے چلے آئے۔
جس کو باکو کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا کچھ حصہ سلطنت شروان میں واقع ہے۔ جب وہ واپس پلٹے تو انہوں نے کچھ دیر کے لیے گندا کے ساحل سے کچھ میل کی دوری پر جزائر میں قیام کیا۔ اس وقت شروان کا حاکم علی ابن الحاتم تھا۔ اس نے اپنے فوجی دستوں کو متحرک کیا اور کشتیوں کو تجارتی سامان کے لیے مختص جہازوں پر سوار ہو کر ان جزائر کی طرف چل پڑا، لیکن روسی ان پر پل پڑے اور ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا اور بے شمار ڈوب گئے۔ روسی یہاں پر کئی ماہ رکے رہے اور ان علاقوں کو خوب برباد کرتے رہے۔ ان علاقوں کے رہائشیوں میں سے کوئی بھی ان کی مزاحمت کرنے پر قادر نہ تھا۔ وحشی روسیوں کا ارادہ ان علاقوں کو محض تاراج کرنے کا تھا۔ کئی ماہ کی لوٹ مار و وحشت بربریت کے بعد انہوں نے واپس ہونے کی ٹھان لی اور اسی سرحدی سمندری پٹی پر واپس پہنچ گئے جہاں سے وہ سلطنت خضر کو پار کرتے ہوئے دوبارہ اپنے علاقے میں واپس جا سکتے تھے۔ انہوں نے بامطابق وعدہ خضر کے یہودی خاقان کے ہاں سفیر لوٹ مار کے آدھے حصے کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ انہیں گزرنے کی اجازت دے دے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لوٹ کے مال سے لدے پھندے اور جنگ سے تھکے ہوئے روسی بحر خضر کے پاس پہنچ گئے اور خضر کو لوٹ کے مال سے اس حصے کے ساتھ جس کا وہ اس کے ساتھ وعدہ کر چکے تھے پیغام بھیجا۔ یہ شہزادہ بحری جہاز نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی سمندری راستوں سے واقف تھا، وگرنہ یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک عذاب ہوتا۔ لیکن اسی اثناء میں الرئیس اور سلطنت خضر میں رہنے والے دیگر مسلمانوں کو اس قتل عام کی خبر پہنچ گئی۔ وہ برہم ہو کر یہودی خاقان کے پاس پہنچے اور اسے کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے جنہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کی سرزمینوں کو تباہ کیا ہے، ان کا خون بہایا ہے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنایا ہے۔ خاقان ان کو روکنے پر قادر نہ تھا، لیکن اس نے روسیوں کو خفیہ طور پر خبردار کر دیا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں نے فوج اکٹھی کی اور روسیوں سے مقابلے کے لیے چل پڑے۔ جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کی حد نگاہ میں پہنچی تو روسی اپنے جہازوں سے اتر آئے۔ 50,000 روسیوں کے مقابلے پر مسلمانوں کی تعداد 15,000 تھی، جو کہ گھوڑے اور مناسب ہتھیار رکھتی تھی۔ دونوں میں 3 دن شدید جنگ ہوئی اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نواز دیا اور انہوں نے روسیوں کو تلوار کی نوک پر رکھ لیا اور کئی کو ڈبو دیا۔ 30,000 روسی دریائے خضر کے کنارے قتل ہوئے۔ 5,000 کشتیوں میں جان بچا کر دریا کے دوسرے کنارے میں برطاس کے علاقے تک جا پہنچے اور اس کے بعد کشتیاں چھوڑ کر خشکی کے راستے بھاگے جن کو برطاس کے لوگوں نے مار ڈالا۔ کچھ مسلمان علاقے بلغار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں کے مسلمانوں نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ آج ہم اس جہاد کے کمانداروں کے نام سے واقف نہیں اور ہمیں یہ بات بھی حیرت میں ڈالتی ہے کہ کیسے کچھ مسلمان یہودی خاقان کی رعایا بن کر رہ سکتے ہیں اور کیسے یہودی خاقان نے اپنی مسلمان رعایا کو اپنے اصل ارادوں سے بے خبر رکھا۔ لیکن اس مہذب دنیا میں رہتے ہوئے شاید ہم قبائلی اصولوں کو نہیں سمجھ سکتے جو کہ ایک قبائلی معاشرے کی تخلیق کرتی ہیں اور جس میں نسل و قبیلہ مذہب سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ واقعہ سمر کی یاد بھی دلاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ ایسے انگنت مارکوں اور لوگوں سے بھری ہوئی ہے جس کا شاید کہیں کوئی ذکر نہیں، اور اگر ہے بھی تو اس کی تفصیل میسر نہیں۔ لیکن ان گمنام لوگوں نے اسلام کی تاریخ کی تشکیل میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔